अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तालीम का शोबा और सेहत का शोबा ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि इसके ऊपर गुफ्तगू करना मैं तो अपने लिए फ़र्ज़ समझता हूं, क्योंकि तालीम और सेहत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर पाता। और तालीम और सेहत हर किसी का एक बुनियादी ज़रूरत भी है और हक़ भी है, जो कि सरकार उनको प्रोवाइड करती है। लेकिन तालीम के शोबे में और सेहत के शोबे में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इस्लाहात की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ डिफरेंट निकलते हैं। हस्पतालों के अंदर कभी तो हेपेटाइटिस फैल रहा होता है, कभी सिरिंजों का इस्तेमाल डबल हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सारे शवाहिद और बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे ही अगर हम तालीम के शोबे में लें तो कुछ तजर्बात हैं जो कि किए जाते हैं, और क्या तालीमी शोबा इसका मुतहम्मिल है, इसके ऊपर आज का प्रोग्राम है। और आज के मौजू के ऊपर और फिर हमारा नया तालीमी साल का आगाज़ होने जा रहा है, उसके लिए हम कितने इख्तियार हैं, क्या हमारे निसाब के अंदर तब्दीलियाँ, चीज़ें क्या करेंगे, क्या अगले साल भी हमने 365 दिनों के अंदर को कम व बेश 250 दिन छुट्टी देनी है, या आया हमने तालीम की तरफ बढ़ना है। हम सब सबसे पहले मौजूद हैं बहुत ही मायनाज तालीमी माहिर हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। आप सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हज़रत अब्दुल नासिर साहब, आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, ये क्या एक नया थॉट लाया गया है पंजाब के अंदर? जो पहले स्कूल थे वो आउटसोर्स किए गए, ये स्कूल ऑफ एमिनेंस जो नवाज शरीफ के नाम से है, इसकी थॉट क्या है? आपको अभी तक क्या समझ आया है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करने जा रही है पंजाब भर के अंदर। क्या स्कूल बनने से, जैसे दानिश स्कूल बने थे, कोई इस्लाहात आएंगी, कुछ बेहतरी होगी, तालीमी निज़ाम बदलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम मौजू जो है ना आपने वो मुंतखब किया है इसके लिए। ये देखें, मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ स्कीमों से एक तरफ हम कह रहे हैं कि यकसान निज़ाम तालीम और निसाब तालीम, ये हमारा नारा था कि एक कौम है तो निसाब एक होना चाहिए और कोई तफरीक जो है इसमें वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट की सतह पर तबकात जो हैं वो ख़ुद ही पैदा किए जा रहे हैं, तो इसके नताइज जो हैं वो आप ख़ुद देखें कि क्या निकलेंगे। और मैं नहीं समझता कि ये स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है, अगर आपने ये बनाने हैं, करने हैं, तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं सबके नाम चेंज कर दें। आप सबको सिर्फ स्कूल ऑफ एमिनेंस करार दे दें। हमें नाम से कोई नहीं है। शायद गवर्नमेंट ये कहती है नाम चेंज करने से ये जो है शायद असातिज़ा को अच्छा नहीं लग रहा या किसी को, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि आप ख़ुद गवर्नमेंट स्कूलों में तो तबकात जो है वो पैदा ना करें। अब जो स्कूल ऑफ एमिनेंस, इसका सबसे पहला जो स्कूल था वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में बनाया गया था, जहाँ पर मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरा बेटा जो है यूसुफ वो ख़ुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मैंने वहाँ पर। लेकिन मुझे ये बताएं कि किसी आम बंदे का कोई बच्चा वहाँ पर क्या एडमिशन ले सकता है? अच्छा, ऐसे स्कूल तो हमारे पास पहले भी मौजूद हैं, जैसे DPS हैं, DMC है, क्रीसेंट है, या हम हाई अप स्कूल की बात करें जो कि नीम सरकारी या सरकारी तौर पे चलते हैं, बल्कि सरकार के मतहत ही चलते हैं। अब ये आपके ख्याल में, आप जैसे कह रहे हैं, ये आपको लगता है कि तकसीम हो जाएगी, एक सरकारी आम स्कूल होगा, एक अपर क्लास होगा, एक ज़रा उससे भी अपर क्लास होगा, ऐसी तकसीम आपके ख्याल में ये उसमें बांटा जा रहा है? बिल्कुल हो जाएगी उसमें। और आम जब गवर्नमेंट का कोई चेक नहीं उसके ऊपर रहना। देखिए ना, जब PEF को इदारे चले गए, अब PEF के इदारों की सूरत हाल आप ख़ुद देख सकते हैं। वहाँ पर कोई 7,000 को 10,000 टीचर्स को दे रहे हैं, और फिर अंडर मैट्रिक या मैट्रिक किया हुआ। तो ये तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और फिर ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है उसका इस्तेसाल है। और इसी तरह ये क्या कर रहे हैं कि ये प्राइवेट इदारों को उन्होंने कहा जी आप दें जनाब हमें वो मतलब ऑफ़र, हाँ जी, ऑफ़र्स जो है ना वो आ रही हैं कि, और वो गवर्नमेंट ने अभी तो फ़िलहाल ये सारा फ्री जो है वो चलेगा, जो सिस्टम बताया जा रहा है जिसके मुताबिक कि बड़ी बड़ी लैब्स उसमें बनाई जाएंगी। उसमें कंप्यूटर लैब के साथ साथ जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी होगी, AC होगा सारा माहौल। तो ये मैं समझता हूँ कि आप इस तरह की करने के बजाय इतना पैसा जो यहाँ पर लगा रहे हैं, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जितना पैसा आप वहाँ पर लगा रहे हैं ना, वही पैसा आप पंजाब के दीगर स्कूलों के ऊपर लगा कर मिसिंग फैसिलिटीज़ जो है ना वो सारी की सारी आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आप नए से नए तजर्बात करते चले जा रहे हैं। आपको पता नहीं किसी ने बता दिया है कि इस तरह करने से शायद आपका नाम जो है वो बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा। लेकिन मिनिस्टर साहब के मुशीर जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। उन्हें जो साबका तजुर्बात हैं उनकी बुनियाद पर बताना चाहिए कि पहले भी ये तजुर्बात हो चुके हैं लेकिन नाकाम हुए।
اور جب وہ کوئی تجربہ ناکام ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بچے اس رجیم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ ایگزیکٹلی اس بیچ کا مستقبل کیا؟ مطلب آپ تو یہ کرتے ہیں نا کہ جی فلاں بندہ جو ہے اس کو ہینگ کر دیں، جی فلاں کر دیں، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو اس رجیم میں سب سے کمزور طبقہ ہے نا اسی کی طرف پانی جو ہے وہ آتا ہے اور کہیں گے جی یہ ٹیچر جو ہے یہی نالائق ہے، یہی سب، اس کو پکڑ لو، اس کو ہینگ کر دو اور اس کو عبرت کا نشان بنا دو اس سے۔ لیکن جو بیوروکریسی یہ پلاننگ دے رہی ہے یا کوئی بھی فرد جو پیچھے ہے اس کو کبھی بھی نہیں وہ پکڑیں گے۔ لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے تجربات جو ہیں وہ نہ دہرائے جائیں، ماضی سے سبق سیکھا جائے اور تعلیم کا بیڑا غرق جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ بہت شکریہ، حافظ عبدالناصر صاحب موجود تھے، بہت تفصیلی کے ساتھ بتا رہے تھے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو یہ کر رہے تھے۔ ایک آج موضوع کے اندر ہم ہر ٹیچر کے ساتھ مختلف موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے تاکہ چیزوں کو الیبوریٹلی مختلف انداز میں ہائی لائٹ کیا جا سکے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت سارے موضوعات ہیں، آپ اسپیسیفکلی کس کے اوپر آپ سے کوشچن کیا جائے؟ ڈسپیرٹی الاؤنس، اس پہ لیو انکیشمنٹ پہ۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا ایک دوسرا حل بھی نکالا گیا ہے کہ آپ اپنی چھٹیاں لے لیں اور وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جتنی پوری کرنی کر لیں، پیسے تو ملنے نہیں ہیں؟ اب اس کی طرف جائیں تو سیٹ ایگزسٹ کر رہی ہے، سیٹ خالی بھی ہے، پیسے بھی جا رہے ہیں اور بچوں کا حرج بھی ہو رہا ہے۔ اب نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں کتب بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ کیا آج سے ہمیں آغاز نہیں کر لینا چاہیے کہ 365 دنوں کے اندر ہم نے کوئی 250 دن چھٹی کرنی ہے یا سارا دن پڑھانا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ ممکن طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی عید پہ چھٹیاں ہوں گی تو اسی ساتھ دوسری چھٹیاں بھی گرمیوں شروع ہو جائیں گی، کہ یہاں بھی اضافی چھٹیاں ساتھ لگنے جا رہی ہیں۔ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے تعلیمی نظام کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں یا آیا ہم اس کو مزید بگاڑ کا شکار کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تاریخ پاکستان میں جانا چاہتا ہوں۔ جو لفظ پاکستان ہے ان کے تخلیق کرنے والے چودھری رحمت علی ہیں۔ چودھری رحمت علی اس وقت جو موومنٹ چل رہی تھی نا، انہوں نے موبلائز کرنے کے لیے اپنی قوم کو ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا نو اور نیور۔ نو اور نیور کے ساتھ قوم کو موبلائز کیا کہ ابھی یا کبھی نہیں، یا پھر اس کے بعد آپ کبھی نہیں ہوں گے۔ سیم ہمارے ساتھ بھی ہماری گورنمنٹ نے یہی کیا۔ سب سے پہلا جو کٹ ہمارے اوپر لگا نا وہ لیو انکیشمنٹ کا لگا۔ 2023 میں یہ ہوا کہ جی آپ کو یہ نہیں ملے گی، اگر آپ نے یہ لینی ہے تو آپ نے 3 مہینے 4 مہینے پہلے اپنے اپلائی کرنا ہے۔ اچھا، لوگوں نے جس کی تو دست آئی ہوئی تھی سٹارٹنگ میں، ان کے لیے تو پرابلم ہو گئی، وہ تو اپلائی نہ کر سکے، ان کو اس لیے نہ انہوں نے کٹ کر دیا۔ اچھا، جنہوں نے پھر اپلائی کیا، ساتھ ہی اپلائی کرنے میں 1 یا 2 کیسز ہوں گے جن کو دیا ہوگا، وگرنہ پورے پنجاب میں وہ لیو انکیشمنٹ دیا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا جی آپ کو ملے گا اور آپ کو اس کی بیسک جو انیشل سٹیج ہے وہ ملے گا۔ اچھا، پھر وہ بھی ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں LPR لیں اور گھر جائیں۔ LPR دینے شروع کر دی۔ اس طرح سے ہوا کہ سیٹ ہماری باؤنڈ ہو گئی، بندہ گھر بیٹھ گیا پورے ڈپارٹمنٹ میں جتنے سرکاری ملازمین ہیں۔ اب وہ کیا ہوگا کہ وہ جو اس کی چھٹیاں تھیں وہ سال بنتی ہیں، 11 مہینے بنتی ہیں، وہ سال گھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو سیٹ تھی وہ ریزرو ہو گئی، نہ کوئی ٹرانسفر ہو کے آ سکا، نہ اس میں کوئی ٹیچر پڑھانے والا ہوا۔ سب سے بڑا لاس یہ ہوا کہ قوم کو، بچوں کو یہ لاس ہو گیا کہ ٹیچر ہی نہیں ہے۔ سیٹ ادھر ریزرو ہے کیونکہ تنخواہ ڈرا ہو رہی ہے، پورٹل میں نظر آ رہے ہوگا ٹیچر پورے ہیں، ٹیچر پورے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ایک ڈسپیرٹی چلایا کہ جی وہ آپ کو ملے گا۔ ایک ہماری ڈسپیرٹی ملا 30% کے اعتبار سے اس پورے پاکستان میں، کیونکہ مہنگائی کے تناسب کے یہ بات چلی تھی، تو مہنگائی تو پورے پاکستان میں سیم ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ وفاقی ملازم ہے اس کے لیے کم ہوتی ہے، یہ صوبائی ملازم ہے اس کے لیے کم ہوتی ہے، ایسی تو سلسلہ نہیں تھا، سب کے لیے ہو رہا تھا۔ ایک دے کے پھر انہوں نے کہا جی آپ کو جو ڈسپیرٹی ہے نا وہ رننگ بیس پہ نہیں ہوگا، وفاق کو دے دیا، صوبائیوں کو کہہ دیا کہ آپ کو انیشل سٹیج پہ، اچھا وہ دے دیا۔ اس کے بعد آگے آیا وہ بھی بالکل ختم کر دیا کہ آپ کے لیے ڈسپیرٹی ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی بل کی آپ لے لیں کسی مد میں، فرض کریں بجلی کا بل ہے، اب فکس چارجز ہو گئے، آپ یونٹ استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو 600 روپیہ پر میٹر آنا ہے۔ آپ نے 1 میٹر لگوایا ہے، آپ نے 2 لگوائے ہیں، وہ کیا۔ اسی طرح گیس کا رکھا، اس میں وہ فکس کر دیا گیا کہ اگر 900 روپیہ وہ آپ گیس یوز کریں یا نہ کریں وہ آپ کو آئے گا۔
तो डिस्पैरिटी पर हमारा हक जो था वो क्यों नहीं दिया? फिर दूसरा कट हमारे ऊपर ये लगा दिया गया कि हमारा डिस्पैरिटी ख़त्म कर दिया। महंगाई होती गई, सरकारी मुलाजमीन ने तो उसी तनख्वाह में गुजारा करना है, बाकी दीगर जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितने भी लोग प्राइवेट काम करने वाले हैं, अगर महंगाई होती है तो वो अपनी चीज़ें उसी वक्त इंक्रीज़ कर लेते हैं कि ये 5 रुपये, ये 10 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया, 50 रुपये, उन्होंने तो कर ली। तो इन बेचारों की तनख्वाह ही वही फिक्स है, वो रखी, वो आगे किया ही नहीं है सिलसिला। इस वजह से हमारा सिलसिला जो है ना सरकारी मुलाजमीन का इशू तो बहुत ज़्यादा है जिस पे बात करें, लेकिन ये तब होंगे जब ये सारे हल होंगे, एक सबको एक दस्तूर में लाया जाएगा, 2 कानून यहाँ पे नहीं चलेंगे। यही हमारी बहुत शुक्रिया। यहाँ पंजाब के अंदर एक तलीमी निज़ाम की बजाय मुझे ये लग रहा है 4-5 आ जाने हैं, जो कि सिचुएशन नज़र आ रही है। सरकारी टीचर्स अपनी उस जदोजहद को देख रहे हैं जो कि वो कर रहे हैं अपने आने वाले उस्ताद, अपने आने वाले तलीमी निज़ाम को बचाने के लिए। हाफ़ साहब मौजूद हैं, पंजाब के सदर हैं हमारे साथ, इनसे बात का आगाज़ हैं। हाफ़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देखते हैं मसाइल, हम हर प्रोग्राम में आते हैं कि उस मसले को देखें हल हो गया, वो एक साथ नया और लफ हो जाता है, उसको डिस्कस करते हैं, अगले प्रोग्राम में एक और आ जाता है। यानी कि माहानावार आपको मसाइल बढ़ाए जा रहे हैं, ना कि कम किए जा रहे हैं। अब मिनिस्टर साहब तो बड़े एक्टिवली जा भी रहे हैं और विज़िट भी कर रहे हैं, वो तो अपने आप ऐसे, जैसे अभी हाफ़ साहब से बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ के नाम से बनने वाले स्कूल्स हैं एमिनेंस, उनके अंदर ये वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम एक बहुत जदीद निज़ाम लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान की यूथ के अंदर सरकारी सतह पे एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, जैसे उनका अपना बेटा वहाँ पढ़ा है। अब आप लोग उसके ऊपर क्या इख्तलाफ है कि इस वक्त इश्यूज़ क्या हैं, अगर एक ऐसा निज़ाम लेके आते हैं तो क्या वो कामयाब नहीं होता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारी बात सुनते हैं और फिर उस बात को हमारे जो ऐवान इक़्तिदार है वहाँ तक भी पहुँचा देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मसला ये है कम्युनिकेशन गैप है, जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो इसके साहिब इक़्तिदार हैं उनके दरमियान मैं ये समझता हूँ कि जब तक, वो शायर ने कहा था कि दिलों की उलझनें बढ़ती ही रहेंगी जहाँ कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। अगर मतलब जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है, ये जो मैडम है हमारी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने नो डाउट बड़े डेयरिंग स्टेप्स लिए हैं, बड़े डेयरिंग स्टेप्स लिए हैं, बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की है, कर भी रही है। मिनिस्टर साहब भी यंग मैन हैं, एक्टिव हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी महसूस की गई है, हमारी तरफ से भी कमी महसूस हो रही है कि कहीं एक जगह पे बैठ के हमने एक दूसरे से कभी पूछा ही नहीं कि यार इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब देखिए ना, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, एजुकेशन के नाम पे जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, अगर वो इसकी प्लानिंग और मनसूबाबंदी में शरीक होंगे तो यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। वो प्राइवेट सोच ही नाफिज करेंगे डेफिनेटली। इस यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के लिए इसी एनवायरनमेंट के लोगों के साथ मुशावरत की जाए, और प्राइवेट जो इंडस्ट्री चल रही है, ये प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, उनको अपना बिज़नेस और अपने नाम की फ़िक्र है। वो कभी भी नवाज़ शरीफ साहब के नाम पे, मरीम नवाज़ साहबा के नाम पे अपना बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। ये जो रियासत के इदारे हैं, ये जो इस मुल्क के और इस कौम की अमानत इदारे हैं, अगर इनको बहुत अच्छा कर दिया जाए। अब देखिए ना, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब मलक मेराज खालिद साहब का नाम, मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में तालीम रहेगी, मलक मेराज खालिद का नाम नहीं मिटाया जा सकता। कि उस बंदे ने वज़ीर आला पंजाब होके, वज़ीर आज़म पाकिस्तान होके, उन सब चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद फिर भी आखिरी दम तक तालीम की खिदमत की। मैं आज उनकी वफ़ात के इतना अरसा बाद उनका जिक्र कर रहा हूँ। मैं अपने हुक्मरानों को, अपनी मैडम वज़ीर आला को और उनके वालिद मोहतरम को और किसी हद तक हमारे मिनिस्टर साहब को भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि ये जो रियासत के अदारे हैं, इनके लिए मिल बैठा जाए। हमें भी सुन तो ले ना, मुमकिन है ना माने, हाँ शायद कोई अच्छी बात लगी जाए। बात ये होती है कि या बंदा किसी को कायल करता है या कायल हो जाता है। मुमकिन है वो हमें कायल कर ले, मुमकिन है, बात है। हाँ, मुमकिन है शायद आप या वो आपको छोटा समझते हो, कई बार कहते हैं छोटा भी अच्छी बात कर जाता है, आपको जो हमारी भी अच्छी लगे, वो हमें कायल कर ले या हम उनको कायल कर लेंगे, लेकिन बैठना ज़रूरी है, बैठा तो जाए। डायलॉग अच्छे होते हैं हमेशा। बिल्कुल, ये सारे इदारे रियासत के इदारे हैं, ये रियासत का हुस्न है।
اور اگر اس حسن کو پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو یہ جو غریب عوام کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ ایک وقتی چمک ہے جو دکھائی جا رہی ہے کہ جناب ہم اس کو یوں ماڈل اسکول بنا دیں گے، یوں کر دیں گے. ہم نے 32 سال میری سروس ہو گئی ہے، ہم نے بہت پہلے اس قسم کی اصلاحات دیکھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ساری کی ساری چیزیں اور سارا کا سارا فنڈ ہوا میں چلا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، گورنمنٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک بہت بڑے لیول پہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، تجاویز لیں. ممکن ہے کوئی بات ہماری طرف سے اچھی آ جائے، ان کو کلک کر جائے اس طریقے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جب پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں اسٹیک ہولڈر کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کی طرف سے کوئی ایک یا دو باتیں جو قوم کے لیے، ریاست کے لیے، اداروں کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ ایکسیپٹ کر لی جائیں، تو پھر وہ لوگ دامے درمے قدمے سخنے دن رات اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے پھر وہ زور بھی بہت لگاتے ہیں کہ یار یہ پالیسی ہم نے بنائی ہے. اس مطلب اونرشپ فیل کرتے ہیں نا. ابھی جو پالیسیاں اوپر سے ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں، مطلب دیکھیں سلیبس چینج کر دیا، سلیبس کے اکارڈنگ کسی کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. جو ٹیچر ہیں ان کو نئے سلیبس کے مطابق ٹریننگ دیں، چاہے اب چھٹیاں ہو رہی ہیں ہاں ان کو کورس کروایا جائے. یہ ساری صورتحال ہے. اور دیگر اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری آواز کو ہم سنوانے کے لیے 12 تاریخ کو ہم پورے پنجاب میں تمام اساتذہ، تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، تالہ بندی کر کے، تعلیمی بائیکاٹ کر کے، کہ تاکہ ہماری آواز کو سنیں، ہماری طرف توجہ دیں، ہمیں بھی بٹھائیں، سنا جائے ہمیں. تو دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری آواز سنی جائے. آپ بھی اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. چلیں جی، بہتری کی امید ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ تالہ بندی کرتے ہوئے، اس سائڈ پہ آ جائیں آپ، تالہ بندی کرتے ہوئے مکمل طور پر اس چیز پہ جایا جا رہا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. مجھے لگتا ہے جتنے کہ احتجاج کے لیے ان کو اب ہم تنگ ہے، اب بجنگ کی آمد آنے دیں، کیونکہ اب جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں تالے ہی ہیں جو شاید آپ کو کہیں نہ کیوں میرے خیال میں جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے وہ اس حد تک جانے والے پروٹیسٹ کی اوپر ہی گورنمنٹ کو ہی ہوتا ہے کہ نیگوسیشن کر لیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اچھی گورنمنٹس کبھی بھی یہ نہیں کہتی، بلکہ میں نے اس دور حکومت میں پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ایک وزیر نے بیان دیا کہ آپ احتجاج کر لیں. احتجاج کی نوبت تو آنی نہیں چاہیے کہ ہم جب ایک صوبے میں رہتے ہیں، ایک ریاست میں رہتے ہیں، اکٹھے مل کے چلتے ہیں تو اس میں لوگ احتجاج نہیں کرتے بلکہ ان کی باتوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ احتجاج کر لیں، آپ کی سنی جائے گی. تو لوگوں کو پہلے سڑکوں پہ تماشا بنایا ہی کیوں جائے تاکہ آپ کام کر کے دکھائیں، پہلے کر دیں، لوگ پھر بھی آپ کی تعریفیں کریں گے. اساتذہ موجود ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا کہیں گے اب اساتذہ 12 تاریخ کو تالہ بندی کر دیں گے تو نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے، تعلیمی نظام ہے، وہ تو کہیں گے دیکھیں جی یہ تو چاہتے ہی ہیں، جیسے ڈاکٹرز کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنوایا جا رہا ہے، آپ کو سامنے رکھ دیں گے کہ وائی ڈی اے نہیں ہے تو اب ینگ ٹیچرز آ گئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ ہمیشہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مسائل کو اور باب اختیار تک پہنچاتے ہیں. تو اس وقت ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جس زبوں عالی کا شکار ہے، ڈفرینٹ آپ کے سامنے اوپینین آئے ہیں، تو میرے خیال سے تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے محترم ایجوکیشن منسٹر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایس ٹی آر کے مطابق، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے مطابق ٹیچرز کو اپوائنٹ کر دیا. تو اس میں اب دیکھیں کہ جب ہم ایس ٹی آئی اس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ میں لاتے ہیں، کانٹریکٹ والوں کو ریگولر نہیں کرتے اور ہمارے اتنے ریشو کے مطابق ٹیچر ہی نہیں آئیں گے تو پھر وہ جو پڑھائی کا کام ہے وہ کیسے ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے. اب ہمارے اس ڈپارٹمنٹ، ہمارے اسکول میں 3000 آج کے دن تک پلس اسٹوڈنٹ اور ہونے چاہیے 75 ٹیچرز، جبکہ اس وقت ہمارے پاس اونلی 46 ٹیچرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو میں برابر کیسے؟ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ایکول نہیں ہے. اب ایک سیکشن میں 80 پلس اسٹوڈنٹ ہیں، یقین مانیے کہ کم از کم 80 ہیں، 85 90 تک ہمارے پاس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک ٹیچر ان کے اوپر ہے. تو میں ارباب اختیار سے ان سے آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ ہمارے یہ جو بنیادی مسنگ فیسلٹیز ہیں جن میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی جو ہے وہ ان کو برقرار رکھنا ہے، تو ان کو پلیز برقرار رکھیں. یہ جو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے کہ جی ایس ٹی آئی ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ نے ایک کلاس میں ایک آپ نے نا کنٹرول کرنے کے لیے ٹیچر کو کھڑا کر دیا،
لیکن جب ان کے تحفظات ہیں, ان کے پاس پینشن نہیں ہے, ان کے گریجوٹی نہیں ہے اور دیگر مراحت نہیں ہیں, وہ جیسے ہی آج کے دن انہوں نے آپ نے پوائنٹ کیا, کل انہیں بہتر کوئی اپرچونٹی ملے گی وہ ادھر چلے جائیں گے. اور ویسے بھی کہتے ہیں ٹھیکے تے بنیا مکان نہیں چنگا ہوندا, تو ٹھیکے پہ چلا نظام کیسے ٹھیک ہوگا, کیسے ٹھیک ہوگا. تو جب جیسے ہی ان کو نیکسٹ اپرچونٹی ملے گی وہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. بلکہ اس اپرچونٹی کا وہ لے ہی اسی لیے رہے ہوں گے شاید آگے اچھی ملے, وہ وقتی طور پر ہمارے پاس ہیں ادھر. اور اسی طرح سے یہ تو وہ ہے نا کہ جو ابھی نیا جو سسٹم ہے, ہمارے ایسے بھی ہیں جو 10-10 12-12 سال سے کانٹریکٹ پر ہیں, تو وہ بیچارے ان کے اوپر جو کانٹریکٹ کی تلوار لٹ کر, یہ آپ خود سر لوگ سب دیکھیں کہ کیسے وہ سکون قلب سے کیسے وہ پڑھا, ہاں وہ احتجاج کریں گے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دی جائے تو نوکری سے فارغ کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور فوکس کیا جائے اور ٹیچر جو ہے ان کو پرماننٹ کیا جائے. بالکل صحیح ہے. اور اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اداروں کی بدحالی کے اوپر خاص طور پر, کیونکہ میں نے کہا تھا ہر ٹیچر سے ہم مختلف بات کریں گے, تو آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں. السلام علیکم, کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اچھا, اداروں کی بدحالی کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ اگر منسٹر صاحب کو سنیں, وہ کہیں کمرے پورے کر دیے گئے ہیں, واش روم ہر چیز, لیب ہر چیز پوری ہیں, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اب تو نظام ایسا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی کمرہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا, ہر چیز پوری ہے, ابھی بھی اداروں میں بدحالی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آج بھی ویسی بدحالی ہے. میں انشاءاللہ اس کی مثالیں دے کر اور اس کا جو ہے بتاؤں گا کہ کل کا ہی واقعہ ہے کہ ہمارا خاک روپ جو ہے نا وہ ریٹائر ہو گیا. جب ریٹائر ہوا تو اگلے دن ہماری یہ آندھی آئی, سارا اسکول جو ہے نا وہ سارے کا سارا گند پڑ گیا, سب کچھ بکھر گئے. میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں پرائیویٹ اور گورنمنٹ اداروں کا, جو کہ آج کل بہت شور ہے, پرائیویٹ یہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ یہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. اگر پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہو انہوں نے اسی وقت کوئی نہ کوئی آدمی ہائر کر لینا تھا, ٹھیک ہے نا, اور کام ہو جاتا. ہمیں 2 سال تک 3 سال تک پتہ نہیں کب تک وہ آدمی نہیں ملنا, اور خود ہم نے صفائی کی ہے, ہمارے ساتھیوں نے ساتھ مل کر, میں اپنے میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں نے ہاتھ جھاڑو پکڑ کر میں نے صفائی کیا. اور مجھے کہا تو ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ سے صفائیاں کروا رہے ہیں ٹیچر, آپ کچھ اور کہانی, کوئی میری ہی ہو جاتی, کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں تو ٹیچر ہوں نا. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا حال کیا, یقین کر لیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے خود جھاڑو لایا. دوسرے ٹیچر مجھے عبدالرزاق صاحب چھوڑ دیں, آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, یہ دیکھو کیا حال کیا کروں گا, ہمیں خاک روپ ملا نہیں ہے. اور نظام چل رہا ہے ستھرا پنجاب. ہاں ستھرا پنجاب, اچھا, کیونکہ خاک روپ چلا گیا, اب کیا کریں ہم. دوسری چیز سر, ہمارے اسکول میں امتحان ہو رہا ہے, 400 بچہ ہے, کتنا 400 بچہ, اور ایک ڈیسک پہ ایک آدمی بیٹھتا ہے. 400 ڈیسک ہمارا وہاں پر لگ گیا. ہمارے پاس ایک ڈیسک بھی نہیں ہے. دوسری کلاسوں کو ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے بٹھانے کے لیے ایک ڈیسک بھی نہیں ہے ہمارے. یعنی کہ آپ کا جو نظام تعلیم ہے وہ رک گیا ہے, صرف پیپر ہو رہے ہیں. 10 کمرے ہمارے جو ہیں وہ امتحان میں یعنی کہ مشغول, امتحانی سینٹر بن گیا. باقی ہمارے پاس کمرے بھی کم رہ گئے. اب میں بات بتاتا ہوں, ایک بہت ہی نفیس ایک ہماری بہن آئی, اس نے بچہ داخل کرانا تھا. اب بچے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیسک نہیں ہے, سارا امپریشن گیا, وہ سارا ہی گیا. وہ کہنے ہیں کہ ہائی سکول پاکستان کا بڑا سکول ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو سمجھایا ہم نے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. ہمارے آدھے ٹیچر, آدھے سے زیادہ ٹیچر ہیں, وہ کہاں گئے ہیں, ڈیوٹیوں پہ گئے ہیں, پیپر لینے گئے ہیں. کیا کریں, ہم نے ایک کلاس میں 2 سیکشن بٹھائے, پھر جا کر گزارا ہو رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اور ڈیسک ہے نہیں ہے, نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کل کی بات ہے, ایک آدمی آ گیا, اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی. اچھا, کلاسوں میں جا کر, یہ بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ نیچے نہ بٹھاؤ, یہ ہے وہ. ہم نے اسے ساری بات سمجھائی کہ بھائی یہ دیکھیں ہماری مجبوری ہے, ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور گورنمنٹ کے اسکول ہیں, یہ پرائیویٹ اسکول نہیں ہے. اگر پرائیویٹ اسکول ہو تو اس کا مالک جو ہے, اس کا آنر جو ہے, ایک دن میں وہ سارا معاملہ حل کر لیتا ہے. ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں, کس سے کہیں. ہماری بات جاتے جاتے ڈی او صاحب کا, سی او صاحب کا جائے گی, پھر وہ بیچارہ سارے اس کو میں نہیں کرے گا, ساری باتوں کو. افسران کی ایک فوج ہے بیچارے, وہ کیا کریں, ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا. وہ ایک دن میں ہمیں خاک نہیں دے سکتا, وہ نیا بھرتی کرے گا پھر ہی دے گا نا ہمیں اس کی جگہ. وہ بھرتی ہوتے ہوتے اس کا جو پروسیس ہے کتنا لمبا چوڑا ہے, تو پھر ہمیں ملے گا اور صفائی پھر ہوگی ہماری. لیٹرینیں, بچوں کی لیٹرینیں جو ہے نا, یقین کریں اگر آپ دیکھنا چاہو تو بہت گند پڑ گیا. ہمارے پاس آدمی نہیں, اب کیا کریں. اب ہم نے سوچا کہ خود پیسے ڈال کے نا کوئی آدمی پرائیویٹ رکھ لیتے ہیں, ہفتے کے ہفتے اسے کروا. ہاں, اور میں نے الحمدللہ اپنے اسکول میں ٹیچروں سے پیسے لے کر یہ بینچ بنوائے ہیں. پرانے بینچ جو ہیں اپنے اکٹھے کا, میرا جا کر رجسٹر دیکھ لیں, بیت المال کے نام پہ میں نے ایک رجسٹر بنایا ہے, اس پر ہم 1000 روپیہ ایک ماہ کا لیتے ہیں.
اور لے کر وہاں پر جو ہمارا کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا اسکول جو ہے یہ بہترین ہو سکے. بالکل صحیح. میں آپ کی باتیں بدحالی تو ویسے ہی آپ نے جتنی دکھا دی ہے وہ کافی ہے. میرے خیال منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہیں کوئی ایسی چیز رہ ہی نہیں گئی. میرے خیال بینچ آپ رکھی جا رہے ہیں, تصویریں وہ بنا کے پیش کری جا رہے ہیں, نکر پہ بس لکھوا دیں گے. خصوصی کاوش رانا اسکندر صاحب, آپ اگلے استاد ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کریں. السلام علیکم, کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہے؟ اب اس بڑی خاص اور بڑی دل خراش باتیں رزاق صاحب نے کی کہ خود جھاڑو دینے پہ آ گئے ہیں. مجھے تو یاد ہے کہ تصویریں اپلوڈ ہوتی تھی, لیکن اگر اس نہج پہ چیزیں آ گئی ہیں, صفائی ستھرائی اور جو صفائی نصف ایمان کا ہم نے بچوں کو بتانا ہے, کیا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں اگلی نسل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ کہہ لیں کہ ہمارے اسکول کا جو بالکل اسکولوں کا نظام ہے نا وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے. سٹاف ہے نہیں, جو کام جو ہے نا کہہ لیں اسکول میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے نا وہ کچرے کے اوپر بیٹھے ہوں. تو صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایون کہ اسکولوں میں پانی بھی نہیں ہے, فلٹریشن کا جو پلانٹ ہے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں, تو مینٹیننس کے لیے بھی پیسے نہیں فلٹریشن والا پلانٹ بھی خراب ہے نہیں سر, کوئی پانی پینے کے لیے بچوں کے لیے. ہم نے وہ خبریں دیکھی ہیں کہ یونیسیف اور محکمہ صحت کی تھی کہ پاکستان کے 7 بڑے شہروں سے سیمپل لیے گئے ہیں اور بچوں کے خون میں سیسا ملا ہے, اور وہ خاص طور پر گندے پانی سے ہوتا ہے جب میں نے ماہرین سے, تو ہم تو پھر بچوں کو خود بیمار کر رہے ہیں. بیمار کر رہے ہیں سر. ایون کہ سر اس طرح جس طرح وہ سیسا آپ کہہ رہے ہیں سر, وہ تو کینسر کا باعث بنتا ہے. یہ سر اسکول کا جو آپ جس اسکول میں کھڑے ہیں نا فیصل آباد کے سینٹر میں, یہ بڑا مین اسکول ہے. ایون اس اسکول میں سر آپ بچوں کو دوپہر کو دیکھ رہے ہیں سر, وہ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں, جس طرح کربلا میں گھوم پھر رہے ہیں پانی کے لیے. سر ان کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے سر. فلٹریشن والا پلانٹ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے, نہ ٹھنڈا پانی ہے ان کے لیے. تو پوچھ لیں تو فنڈ نہیں ہے, کہتے پیسے نہیں ہیں, کہاں سے دیں. تو سر ان بچوں کا کوئی پریشان حال نہیں. بچے جو گھر سے ایک بوتل لے کے آتے سر, وہ تو پہلے پیریڈ میں ہی ختم ہو جاتی ہے. تو سارے دن بچے جو پانی کے لیے ترستے رہتے مارے. تو خدا رہا ان بچوں کے لیے جو ہے نا تو پانی پینے کا جو ہے نا اس کا انتظام کیا جائے. واش روم میں چلے جائیں سر, وہاں پر بھی پانی نہیں ہے سر. ٹوٹیاں جو ہیں سر وہ اتری ہوتی ہیں, ٹوٹیاں جو ہے پراپر اس کے لیے کہتے ہیں, وہ اس کے لیے بھی فنڈ نہیں ہے. پیچھے سے سر فنڈ نہیں آ رہے, جو سارا نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے, لاوارث ہو چکے ہیں سر اسکول. بالکل صحیح ہے. اساتذہ خاص طور پہ, صرف میں آج یہ کہہ رہا ہوں 2 اساتذہ نے صرف یہ بیان کی استاذہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, باقی سب نے اسکولوں کی بدحالی بیان کی. یہ اپنے لیے نہیں رو رہے, میں بارہا کہہ رہا ہوں, یہ رو رہے ہیں اپنے طالب علموں کے لیے, روشن مستقبل کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, کل کے لیے. سمندری اور دیگر تحصیلیں جیسے ہمارے جڑاں والا ہے, تاندرا والا, ادھر رخ کرتے ہیں, وہاں بھی اساتذہ موجود ہیں. ان سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمائندگان موجود ہیں, وہ ان سے کیا موقف اختیار کریں. کیا 12 تاریخ کو ہونے والے احتجاج کے اندر تمام لوگ شرکت کریں گے, یعنی کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ پورا کا تالہ بندی کے لیے تیار ہے؟ تو ادھر رخ کرتے واپس آتے ہیں. بالکل کسی قوم کو بنانے میں استاذہ کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے, لیکن حکومت پنجاب کی طرف سے محکمہ ایجوکیشن کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اسی سلسلہ میں جڑاں والا کے استاذہ پورے پنجاب کے استاذہ ہیں, آج اپنے مطالبات کے حق کے لیے ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اس ٹائم استاذہ میرے ساتھ بھی موجود ہیں, عہدیداران ہیں, تنظیمیں ہیں, تمام تنظیمیں ہیں, وہ احتجاج کر رہی ہیں, پرامن احتجاج کر رہی ہیں. مزید میرے ساتھ متحدہ محاذ استاذہ کے جو چیئرمین ہیں جڑاں والا کے, عبدالحمید قادری صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جی حمید صاحب بتائیے گا سر, کیا مطالبات ہیں, کیا کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جی, الحمدللہ ہم اساتذہ ہیں, پیغمبری پیشہ ہے, اور اس حوالے سے ہم خدمت کر رہے ہیں, قوم کے بچوں کو آبیاری کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ حق نہیں دیا جا رہا. جو ہمیں عزت کا مقام چاہیے, جو ہمیں رتبہ چاہیے, وہ نہیں دیا جا رہا. بلکہ ہمارے مطالبات جو ہیں یہ ہیں کہ ہمارے جو پہلے سے جاری حقوق ہیں وہ ہمارے سلب کیے جا رہے ہیں, بلکہ سلب کر دیے گئے ہیں, تلف کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جو لیو انکیشمنٹ جو ہے, جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ایک ریٹائرمنٹ کے وقت لیو انکیشمنٹ کیش ملتا ہے, وہ بھی تلف کر دیا گیا ہے. اور پھر ہماری پینشن جو ہے اس پر کٹ لگا دیا گیا ہے. اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو فروخت کیا جا رہا ہے, ہمارے اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمارے ادارے بہت سارے ختم ہو چکے ہیں, اور ہمارے وہ اساتذہ جو اپنی ریٹائرمنٹ کر چکے ہیں ان کی سیٹیں بھی ختم کر دی گئی ہیں. اب یہ سب اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ تالہ بندی کریں گے. تالہ بندی ہے ہماری, اور ہم انشاءاللہ اس کو نہیں ہونے دیں گے. یہ نجکاری جو ہو رہی ہے
मुख्तलिफ नाम बदल बदल कर ये निजकारी हो रही है अदारों की, हम इसको नहीं होने देंगे और हम अपने मुतालबात के हक़ के लिए हर सूरत में हम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने मुतालबात की जुस्तजू में हमें आखिरी हद तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। तालाबंदी ये हमारा हक़ है, मुतालबात की जब तक मुतालबात हमारे माने नहीं जाते हम इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये मेरे साथ उस्ताज़ा मौजूद थे। अब मेरे साथ और भी उस्ताज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा सर, क्या मामलात है, क्या किस लिए एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुत्तहिदा महाज असातिज़ा जड़ांवाला की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब से और बिलखसूस CM मरीम नवाज़ साहिबा से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ये जो हमारे अदारे आप प्राइवेट कर रहे हैं, खुदा के लिए गरीब के बच्चों पर रहम करें और इन अदारों की निजकारी का फ़ैसला वापस लें। दूसरा बड़ा अहम मसला है कि हमारी लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट पे जो पेंशन पे बिलखसूस कट लगाया गया है, जहाँ पे हमें 45 लाख मिलने थे अब हमें 20-22 लाख मिलेंगे और जो पेंशन हमारी 90,000 थी वो तकरीबन 41,000 जो है, इसमें हमारा गुजारा मुश्किल है। रिटायरमेंट 35 साल सर्विस देने के बाद हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम अपने बेटे की शादी कर लें या बेटी की शादी कर लें या हम अपना मकान बना सकें। इससे आज से हमसे वो किसान बेहतर है जो आज से 30 साल पहले एक भैंस जिसने रखी थी आज वो 20-22 भैंसों का मालिक है और एक भैंस की एवरेज कीमत 8 लाख है। तो 8 को ज़रब दे लें तो ये कितने करोड़ बनते हैं। टीचर 35 साल सर्विस के बाद अपने घर लेकर क्या जा रहा है? अगर वो शुगर का पेशेंट है, उसको किडनी के प्रॉब्लम्स भी हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का पेशेंट है, वो मेडिसिन किधर से लेगा? वो बच्चों की शादियां करेगा, अपनी दवाई लेगा या अपने कुनबे को पालेगा? आखिर पे यही कहूँगा कि हमारी जो पेंशन पे कट लगाया गया है और लीव इनकैशमेंट पे जो कट लगाया है, खुदा के लिए वो टीचरों की वापस कर दें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मेरे साथ उस्ताज़ा मौजूद थे, उस्ताज़ा तंजीमें मौजूद थी। उनका ये कहना था हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया है कि जो उस्ताज़ा के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, इसको फिलफॉल इस फैसले को वापस लिया जाए और उस्ताज़ा के साथ जो भी उनके हकूक़ हैं, जो भी मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। जी, प्रोग्राम में वापस आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने देखा कि जो हमारी तहसीलें हैं वहाँ से भी उस्ताज़ा 12 तारीख को तालाबंदी के लिए तैयार हैं। तलीमी निज़ाम का बाइकआउट किया जा रहा है ताकि जो निज़ाम तालीम के अंदर ख़राबियाँ हैं या खलिशें पैदा की गई हैं उसे ख़त्म किया जाए। तालिब इल्मों के लिए बेहतर सहूलियात, 80-80 की क्लास नहीं, उस्ताज़ा की तादाद पूरी की जाए, लिव इन कैशमेंट और बाकी तमाम जो मुतालबात उनको लेकर दोबारा से एक पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज का दायरा वसी किया जा रहा है ताकि एक पैगाम दिया जाए हुकूमत को कि निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए एक निज़ाम एक निसाब की जब बात, एक निसाब एक कौम की बात करते हैं तो वो यकसा हो। ये ना हो कि एक सरकारी स्कूल कुछ और हो, दूसरे को बेहतर सहूलियात हो जहाँ मिनिस्टर का बेटा पढ़ता है और प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ये याशियों के अंदर हो। तालीम हर एक के लिए ज़रूरी है और हर एक के लिए वही सहूलियात होनी चाहिए जो सबको यकसा मिलनी चाहिए। निसाब एक है तो फिर सहूलियात भी एक होनी चाहिए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।